اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف ہے۔ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا مگر بانی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اس بات پر جمہوریہ کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی، جس میں صحابہ یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہوا، یا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 مہینے تھی۔ زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والد ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت حداداد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور وہ حال سے عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اس لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخوار بچے لے جانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوشت پر سوار تھے وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ چل نہ سکتا تھا، ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دے کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس دار یتیم کو لے آئی، جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ پروردگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات عالیہ کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ حلیمہ کہتی ہے، مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہو گئے۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تو عجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں صحت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چراغوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیات نہ تھی، بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ حلیمہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اور سب بچوں سے اچھی تھی کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ ہی رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کریں۔ بچپن کے زمانہ میں بھی داعیہ مساوات قابل دید ہے کہ جب میرا بھائی کام کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیڑ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ اسلام سے پہلے کچھ لوگ جنات و شیاطین کے ذریعے آسمانی خبریں اور چھپی ہوئی باتیں معلوم کر کے غیب دانی کے مدعی ہوتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ رضی اللہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئی، لیکن اس دوسرے واقعہ نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دے، کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل و وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔